بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یزید ابن معاویہ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کو اپنے بیٹے معاویہ بن یزید سے بے حد پیار تھا، اس لیے اس نے اس کی تعلیم و تربیت بھی شہزادوں کی طرح کی۔ یزید یہ چاہتا تھا کہ اس کا یہ بیٹا اس کا حقیقی جانشین بنے۔ یزید نے حکومت سنبھالتے ہی اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کے بہترین استاد عمر المخصوص کے مکتب میں 3 سال کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ شیخ عمر المقصود بھی جانتے تھے کہ یزید کی وفات کے بعد اس کا جانشین اس کا بیٹا معاویہ ابن یزید ہی ہوگا، اس لیے انہوں نے اس کی تربیت پر خوب محنت کی، اور جب واقعہ کربلا پیش آیا تو شیخ المخصوص کو بہت تکلیف پہنچی، کیونکہ آپ کا دل محبت اہل بیت سے سرشار تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ اس لیے آپ نے یزید کے ان دونوں بیٹوں کو عظمت اہل بیت کی تعلیم سے روشناس کروایا، اور انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ ایک طرف واقعہ کربلا پیش آیا اور جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنے لگیں، تو وہیں دوسری طرف معاویہ جو یزید کا جانشین تھا، اس کی تربیت ایک سچے عاشق رسول کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے تیسرے سال سن 683 عیسوی میں یزید عبرت ناک موت سے دوچار ہو گیا۔ یزید کی موت کے بعد اس کا بیٹا یزید ابن معاویہ تخت نشین ہوا، اور معاویہ ابن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے، یا تو حکومت کی باغ دوڑ سنبھالے رکھے اور ظلم و ستم اور عیش اور عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت اور تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ان ہولناک گناہوں اور ان کے دردناک عذاب سے دور کر لے۔ بالآخر 40 دن بعد اس نے حکومت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا، اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقریر میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود بھیجا، اور یوں کہنے لگا کہ میرا باپ یزید ابن معاویہ کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بد کرداری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر قابض رہا، اور اس کا نفس اس کو بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا، اور وہ اپنے برے کاموں پر فخر بھی کرتا تھا، اور اس نے خدا کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اس نے بدترین مظالم ڈھائے، لیکن اس کی حکومت کی مدت بہت ہی تھوڑی تھی، اور بہت جلد ہی اس کی شرمناک زندگی کا اختتام ہو گیا، اور آج وہ اپنے اعمال کے حساب و کتاب میں الجھا ہوا ہوگا۔ جب معاویہ بن یزید نے اپنے باپ کے بارے میں اس حد تک باتیں کی تو اس کا گلا رک گیا۔ کافی دیر تک وہ بلند آواز میں روتا رہا، اور اس کے بعد وہ لوگوں سے ہم کلام ہوا اور کہنے لگا کہ اے لوگوں، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا، اور نہ ہی تمہاری دوستی کا طوق اپنے گلے میں ڈال سکتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ حکومت شہزادہ حسین یعنی امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کے حوالے کر دی جائے، یا وہ حکومت کرے جس کا تم انتخاب کرو۔ میں اپنی بیعت سے تم سب کو آزاد کرتا ہوں، اور اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کی بنیاد میں آل رسول کا خون ہو۔ ناظرین، معاویہ ابن یزید کے ان جملوں نے محفل میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ یوں یزید کے بیٹے معاویہ ابن یزید نے حکومت کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموی شہزادے مروان ابن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق میں منتقل کر دیا تھا۔
بنو امیہ کے لوگوں نے معاویہ ابن یزید کے استاد شیخ عمر المخصوص کو شہید کر دیا کہ تم نے یزید کے بیٹے کی ایسی تربیت کیوں کی کہ اس نے بھرے دربار میں بنو امیہ کو رسوا کیا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد چند دن ہی بعد معاویہ ابن یزید کو بھی زہر دے کر مار دیا گیا۔ ناظرین، 685 عیسوی سے 750 عیسوی تک بنو امیہ کے لوگ آتے رہے اور حکومت کرتے رہے، اور بالآخر 750 عیسوی میں بنو عباس نے بنو امیہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ بنو امیہ کا آخری حکمران مروان ثانی تھا۔ یہ انتہائی سست اور ڈرپوک حکمران تھا جس نے ابو مسلم خراسانی کے ہاتھوں شکست کھائی، اور یوں بنو عباس کی حکمرانی شروع ہو گئی، اور ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور اس کے بھائی کو حکمرانی سونپ دی۔ اس طرح بنو عباس کے پہلے حکمران نے بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھا لی اور بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، اور کربلا کے واقعے میں ملوث افراد کو پہچاننا اور ان کو قتل کروانا شروع کیا۔ اس طرح بنو عباس کے حکمران نے یزید کی قبر کو بھی کھدوایا، اور یہ کام اس نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ وہ چاہتا تھا کہ یزید کو قبر سے نکال کر اس کی لاش کو سولی پر لٹکا دے۔ چنانچہ یزید کے مرنے کے 65 سال بعد اس کی قبر کو اس وقت کے حکمران ابو جعفر اور عباس کی نگرانی میں کھدوایا گیا، مگر جب قبر کو کھولا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یزید کی قبر میں کچھ لکڑیاں اور ایک بدصورت کتے اور ایک خوفناک سانپ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور یہ عذاب تو اس کو دنیا میں ملا، لیکن آخرت میں جس عذاب کا اسے سامنا کرنا پڑے گا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔